آپ خواجہ سراؤں کی جرت دیکھیں کہ انہوں نے پورے تھانے کا سامان باہر نکال کے سڑک پہ لا کے، سر جی پولیس کی کیا عزت رہ گئی؟ پولیس کا جو وقار ہے وہ کہاں گیا؟ پولیس کے جو یہ پھول لگے ہیں، یہ جو یونیفارم ہے، جو ریاست کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اس کا کیا وقار رہا؟ وہ کہاں کھڑی ہے اس وقت پنجاب پولیس؟ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ آج گجرات کی تحصیل کھاریا میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یہ پیش آیا کہ خواجہ سراؤں نے تھانہ کھاریا پر حملہ کر کے وہاں پر توڑ پھوڑ کیا ہے، وہاں سے سارا سامان باہر نکال کر جی ٹی روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا ہے۔ یہ اس کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور یہ نوبت آئی کیسے کہ خواجہ سراؤں نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ ایک تھانے پر، اور اتنے بڑے تھانے پر، اور مین تھانہ ہے، اس پر حملہ کریں اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں اور سامان نکال کر باہر لیں اور جی ٹی روڈ پر رکھ کر روڈ کو بلاک کر دیں۔ یہ نوبت آئی کیوں؟ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے، ان کا تھانے پر حملہ کرنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ ایسا کون سا ظلم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے تھانے پر ہی حملہ کر دیا؟ ہوا کچھ بھی ہے جی، 2 دن پہلے کچھ 2 پولیس اہلکار تھے، ایک نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور ایک سول میں تھا۔ ایک خواجہ سرا جو وہاں کا مقامی رہنے والا ہے، وہ کچھ سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلا تھا اور پولیس والے آ گئے اس کے پیچھے، آ کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو بیڈ ٹچ کرنا شروع کر دی، اس کو چھیڑ چھاڑ نازیبا حرکات اس کے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا تو پولیس اہلکاروں نے اس کے ساتھ جو ولگر گفتگو ہے، گندی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ خواجہ سرا نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ ایسے معزز شہری ہیں، پولیس والے ہیں، آپ پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ نا۔ پولیس والوں نے پتہ نہیں نشہ کیا ہوا تھا یا کیا تھا، مستی چھائی ہوئی تھی ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ ہم ایک خواجہ سرا کو جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس طرح کی گندی نازیبا حرکات کر رہے ہیں اور گندی گفتگو اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار سانو تسی لفٹ ہی نہیں کراندے تے باقیوں کو تسی بھج کے جاندے ہو، سانو تسی منہ ہی نہیں لاندے۔ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں نا، مجھے ٹچ نہ کریں۔ وہ زچ ہو گیا خواجہ سرا، اور اسی دوران کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ پولیس اہلکار نے اس کو بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے اپنی طرف اس کو کھینچا اور وہ آ کر اس کے ساتھ ٹچ ہوا۔ جس طرح فلمی سین ہوتا ہے کہ ہیروئن کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور ساتھ میں گلے مل جاتا ہے، اس طرح اس نے اس کو نا خواجہ سرا کو گلے لگا لیا۔ اس نے اس کو ایسے دھکا دے کے پیچھے کیا، دوسرا جو پولیس والا تھا یونیفارم میں، اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا، اس کو اتنا پیٹا، پاس ہی ایک پیپل کا درخت تھا، وہاں سے چھڑی اتاری، چھڑی اتار کر اس کی پیٹھ پر اتنے چابک کی طرح اس کو پیٹا کہ اس کے ابھی بھی اگر آپ بیک سائڈ اس کی دیکھیں، اسکرین پہ دکھا نہیں سکتا سینسرشپ کی وجہ سے، تو اس کے پورے بیک سائڈ پہ سارے نشان بن گئے۔ انہوں نے خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا وہاں پہ کہ جی ہمارے ساتھ یہ پولیس والوں نے بدتمیزی کی ہے، ہمارے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پولیس والوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر بار کیف ان کو تھانے میں بلا لیا کہ جی آئیں، تھانے میں چلیں گے، ان سے کہا اچھا چلیں یار آپ نا دفع کریں، معاملے کو رفع دفع کریں، آپ صلح کر لیں۔ تو وہ جو خواجہ سرا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، چلیں ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اس دوران کیا ہوا کہ پولیس والوں نے اس کو خواجہ سرا کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا اور حبس بے جا میں رکھ کے ان کو گالیاں دیں۔ جب اس کو ماں کی گالیاں دیں تو بدلے میں اس نے بھی پھر ماں کی گالیاں دیں۔ جب اس نے ماں کی گالی اس کو دی، پھر اس نے بھی بدلے میں ماں کی گالی دی، بات یہاں سے بڑھ گئی، گالم گلوچ پر بات آ گئی۔ اور پھر کیا کیا پولیس والوں نے؟ پھر ان کو پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا، تھانے میں حبس بے جا میں رکھا اور پورا 24 گھنٹے ان کو تھانے میں رکھ کے ان کو پیٹتے رہے ہیں پولیس والوں کو۔ وہاں سے پھر انہوں نے ان سے لکھوا لیا زبردستی کہ جی ہماری تمہاری صلح ہو گئی۔ وہ بیچارے وہ چلے گئے روتے دھوتے، تالیاں بجاتے، اور خواجہ سرا نے کیا کرنا ہے اس کا، اور کیا ہے، دتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، صرف ایک تفنن تباہ کے لیے ان کو ہم نے معاشرے میں رکھا ہوا ہے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے چھیڑ خانی کرتے ہیں، نازیبا جملے کستے ہیں، یعنی کہ شرم حیا تو کوئی ہے ہی نہیں ہم لوگوں۔ بار کہ وہ چلے گئے، جا کے اس نے اپنے گرو کو بتایا۔ جب گرو کو بتایا تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے کہا یار اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہماری پولیس ہی کر رہی ہے۔ اس نے سارے کھاریاں کے نا جتنے خواجہ سرا تھے، اپنے شاگرد، پوتا شاگرد اور پڑپوتا شاگرد، سارے اس نے کٹھے کر لیے۔ اس نے کہا آؤ، یہ سارے کٹھے ہو گئے نا تھانے کے اندر چلے گئے۔
جب تھانے کے اندر گئے تو وہ پولیس والوں کے خلاف نہ کوئی ایکشن نہ لینی نہ دینی، ان کو تو پھر انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. سر جی انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے وہ کیا کہ پولیس کو نا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ابھی بہاول نگر کا واقعے میں بڑی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہماری پولیس ہے، یہ کیا آپ سے آپ کے اپنے شہری تنگ ہے؟ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ایک وہ ایسا طبقہ کہ جس کی پہلے ہی قدر و منزلت نہیں ہے اس معاشرے میں، آپ ان کے ساتھ پھر یہ بھی اطلاعات ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجبور ہوں پوری خبر دینے پہ. اندر کی خبر یہ ہے کہ آئس کا نشہ کر کے اس کے ساتھ خواجہ سرا کے ساتھ انہوں نے جبری زیادتی بھی کی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تشدد تو کیا ہی کیا ہے، جنسی تشدد اس سے بڑھ کر ہے. کسی کو جسم پہ زخم لگانا اور چیز ہے، لیکن اس کی روح کو خواجہ سرا کی ان پولیس والے بدبختوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا. وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ گرو چیلوں سمیت پورے کھاریاں کے اس نے اپنے کٹھے کر کے چیلے اس نے پھر آ کے ہلہ بولا ہے، اور وہاں سے اس نے سامان اٹھا کے باہر لا کے پھینکے، ایسے جیسے انہوں نے کھاریاں کے تھانے کو فتح کر لیے. باہر لا کے پولیس والوں کو انہوں نے کان پکڑوائے ہیں، ادھر تالیاں مار کے ایسے تالیاں مار کے انہوں نے ان کو ذلیل کیا، ان کو وہ باتیں کی ہیں کہ الحفیظ الایمان. پولیس والے جن کی وجہ سے یہ فساد ہوا ہے ان کو تو ڈوب ہی مرنا چاہیے، اور ان کو کم سے کم نوکریوں سے ہمیشہ کے لیے برخاست کر دینا چاہیے. اور وہاں کے ایس ایچ او کو اس کو بھی ہتھ کڑی لگانی چاہیے کہ تمہارے تھانے میں، تم ایس ایچ او، تمہارے تھانے میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ اور تم نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. پورے تھانے کے عملے کو سسپینڈ ہونا چاہیے. آج 2 پولیس اہلکاروں کو سسپینڈ تو کر دیا برائے نام، وہ پھر 6 مہینے بعد بحال ہو جائیں گے. کیا جائے گا؟ آپ خواجہ سراؤں کی جرت دیکھیں کہ انہوں نے پورے تھانے کا سامان باہر نکال کے سڑک پہ لا کے. سر جی پولیس کی کیا عزت رہ گئی؟ پولیس کا جو وقار ہے وہ کہاں گیا؟ پولیس کے جو یہ پھول لگے ہیں، یہ جو یونیفارم ہے، جو ریاست کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اس کا کیا وقار رہا؟ وہ کہاں کھڑی ہے اس وقت پنجاب پولیس کو تو چاہیے آئی جی صاحب سب سے پہلے آتے، اور ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ سب سے پہلے میڈیا پہ آتی اور کہتی کہ اس سے بڑا ظلم آج تک کبھی پنجاب میں نہیں دیکھا گیا، کہ آپ نے اس کو جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنا دیا، ان کی کمائی بھی لوٹ لی. اب پولیس والوں کو اس سے بڑھ کر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدبختی جو ہے نا، پولیس کی بدنامی اس سے بڑھ کر کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ابھی بہاول نگر واقعے کو روتے ہیں پولیس والے کہ یار ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ ظلم آپ نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، اور آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. آئی جی صاحب کو چاہیے پورے تھانے کو معطل کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ فل ایکشن لیں، اتنا ایکشن لیں اور داد رسی کریں ان خواجہ سراؤں کی. ان کو بلائیں، ان کی بات سنیں، جن پولیس اہلکاروں نے جو کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ آئندہ اس صوبے میں کم سے کم اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آ سکے. تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.